رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے، پورے سال ہماری ایک روٹین چلتی ہے، صبح اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، آفس جائیں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر کچھ لوگ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، پھر چائے کا ٹائم ہے، پھر پان کا ٹائم ہے، پھر گٹکے کا، نسوار کا، سارا دن منہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد جناب گھر آئیں گے، پھر رات کا کھانے میں کیا کھانا ہے، کھانا 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 صبح سے لے کے شام تک۔ نارمل روٹین میں 6-7 گھنٹے کوئی انسان کھائے پیے بغیر رہ لے، کچھ بھی نہ کھائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ تو انسان چکھ ہی لیتا ہے، بھئی 6 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، چلو تھوڑی سی چینی اٹھا کے منہ میں رکھ لو، چلو 2 گھونٹ پانی کے ہی پی لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ چلو بھائی 2 نوالے، چلو دودھ کے دیگچی سے ڈھکن ہٹا کے 1 چمچ ملائی چاٹ لو۔ ہر آدمی کے الگ طریقے، کچھ بھی نہیں یار آدھا کپ چائے پی لو، صبح سے چائے نہیں پی لو، کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن رمضان میں کیسی اللہ تعالیٰ روٹین چینج کراتے ہیں، ایک دم عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچتا ہے۔ سحری تقریباً صبح 5 بجے بند ہو رہی ہے، تقریباً، اوپر نیچے، ایسا نہ ہو آپ ساری دنیا میں 5 بجے تک کھاتے رہیں بیٹھ کے، مثال دے رہا ہوں۔ تو 5 بجے کے بعد 6، 7، 8، 9، 10، 11، دوپہر 11 بجے 6 گھنٹے ہو گئے، آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ چلو 6 گھنٹے، 12، 1 بج گیا اور 8 گھنٹے ہو گئے۔ نارمل دنوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے تک ایک نوالا بھی آپ نہ چکھیں۔ کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو تو وہ کہے گا شاید اب یہ کھا لے گا کچھ۔ 8 گھنٹے، 1 بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 8 گھنٹے ہو گئے، شاید اب یہ کچھ 2 نوالے کھا لے، لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہے بھائی ابھی بھی نہیں کھا رہا ہے۔ ویسے تو جائیدادیں کھا جاتا تھا، ہے بھائی، جو چیز کھانے کی نہیں بھی ہوتی تھی وہ بھی کھاتا تھا، اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ 1 بجے کے بعد پھر 2 بجے، 3، 4، شام 5 بج گئے اور 12 گھنٹے ہو گئے۔ وہ حیران ہوگا یار ابھی بھی نہیں کھایا اس نے۔ پھر 6 بجے، پھر 7 جب بجے ہیں تو 14 گھنٹے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو، دیکھے کہ بھئی آج شاید اس کو کھانا نہ ملا ہو، 1 دن برداشت کر لیا اس نے، 14 گھنٹے تک نہ کھایا اور نہ پیا۔ شاید کچھ شوگر لیول کم کرنا چاہتا ہو، یہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آج تمہاری آنتوں میں کوئی سوزش ہے، کوئی پرابلم ہے، تو 14 گھنٹے تک مت کھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے کھایا، وہ الگ بات ہے، پھر ایسا کھایا کہ پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکی۔ پھر کیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے روزہ رکھا، اس کے بعد غیر مسلم دیکھے گا کہ شاید اب ان کے مذہب میں نماز کی آج چھٹی ہوگی، کیونکہ انہوں نے نماز سے بڑھ کر محنت والا کام کر لیا ہے۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عشاء کے بعد اور مزید لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو پورے سال میں یہ عمل نہیں ہوتا۔ اِنَّهُ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے نبی، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ الٹتا پلٹتا بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ۔ تراویح میں کیسے رکوع میں جا رہے ہیں، پھر قومہ میں جا رہے ہیں، پھر سجدے میں گر رہے ہیں، پھر سجدے سے بیٹھ رہے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر سجدے سے
کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو وہ حیران ہوگا نا کہ یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں, دماغ خراب ہو گیا ہے, ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا کہا ہے, ایک ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں, کیے چلے جا رہے ہیں, رکنے کا نام لے ہی نہیں رہے. جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو حیران ہوگا نا یہ کر کیا رہے ہیں. ایسا تو کسی چرچ میں نہیں ہوتا, ایسا تو کسی مندر میں نہیں ہوتا, ایسا تو کسی یہودیوں کی عبادت گاہ میں نہیں ہوتا. کتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں تراویح کی. تو کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہو کہ آج انہوں نے یہ کام کیا 14 گھنٹے, شاید کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو, پھر دیکھتے ہیں اگلے دن پھر اٹھائیے اسی ٹائم پہ ہے بھائی, پھر 4:45 بجے تک کھایا, اس کے بعد پھر کھانے پینے سے رک گئے, اب پھر 6 گھنٹے ہو گئے کچھ نہیں کھا رہے, 7 گھنٹے ہو گئے, اس نے سوچا اب 8ویں پہ شاید کھا دیں, 9 گھنٹے ہو گئے, 10 گھنٹے ہو گئے, 11 گھنٹے ہو گئے, 12 گھنٹے ہو گئے, 13 گھنٹے ہو گئے, 14 گھنٹے کے بعد جا کے پھر کھایا. تو وہ کہے گا یہ باولے ہو گئے ہیں, یہی کہے گا نا, ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے یار. ایک دن ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے, 2 دن دیتا ہے, پھر وہی تراویح. وہی مریخ سے آیا ہوا تھا نا کوئی جس کو پتہ نہیں تھا رمضان کا, اگلے دن دیکھا پھر وہی. ویسے تو بڑے بدماش ہیں یہ, ایک نہیں مانتے خدا کی, لیکن اب انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پھر تیسرے دن, پھر چوتھے دن, پھر 5ویں دن بھی وہی روٹین, 6ٹھے دن بھی وہی روٹین. اس نے کہا اب یہ نارمل روٹین پہ آئیں گے, کل سے ان کا ناشتہ شروع. تو 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 دن, 6 دن, 7ویں دن بھی ویسے ہی, 8ویں دن بھی ویسے ہی, 9ویں دن بھی, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, بالآخر جا کے 29 یا 30 دن تک یہی کرتے رہتے ہیں. تیس دن کے بعد جا کے اللہ ان کو سہولت دیتا ہے, بھائی اپنی پرانی روٹین پہ واپس آ جاؤ. یہ بھی کیا ہے, اللہ اپنے بندوں کو اپنا آپ یاد دلاتا رہتا ہے. کوئی ہم سے پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا, اچھے بھلے تم صبح سو کے اٹھتے تھے, ناشتہ کرتے تھے, کوئی صبح صبح نسوار لگا رہا ہے, کوئی صبح صبح پان کی طرف جا رہا ہے, کوئی گٹکے کی طرف جا رہا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے, یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں, بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم, کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. تو اللہ اپنے آپ کو یاد رکھوانے کے لیے ہم سے یہ کام کرواتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں یاد رہوں تمہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے تھے پورے سال تو اللہ کو یاد رکھتے تھے نا, فجر بھی پڑھ رہے ہیں, ظہر بھی پڑھ رہے ہیں, عصر بھی, تو بس کافی ہے نا. کافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز نمازی کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے, یہ عادت پڑ جاتی ہے, وہ بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں نا, تو بچوں کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے میں نے اسکول اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سائنسدان بنوں گا, میں ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, میں پائلٹ بنوں گا. بچے اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, ایک روٹین, ایک عادت پڑ چکی ہے. وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہم نے جلدی سونا ہے, صبح اٹھنا ہے, ہماری امی نے ہمیں ناشتہ کرا کے دھکا دے کے وین میں بٹھا دینا ہے, پھر وین جائے گی, پھر وہاں ہم اتریں گے, ٹیچر ہمیں پڑھائیں گے, پھر چھٹی ہوگی, پھر وہاں سے گھر آئیں گے, بس. تو وہ روٹین کی چیز بن جاتی ہے.